چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ چیپٹر سے محمد اختر آرائیں. تھینک یو سو مچ اختر آرائیں صاحب, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کیا ایس او پیز ہیں؟ ہم تو عجیب و غریب قسم کی وین دیکھتے ہیں. کراچی کی میں بات کروں, مجھے باقی شہروں کا نہیں پتا. یہاں پہ جس طرح کی گاڑیاں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتی ہیں, 3 ڈبہ گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ لٹرلی آئی ایم یوزنگ دس ورڈ. تو ان کی مینٹیننس, ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ, ان کی ایس او پیز کیا ہیں؟ ٹرو, بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں کہ اس میں 4 ڈائمینشنس ہیں. 4 ادارے جو ہے اس میں رسپانسبل ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ کا ادارہ ٹرانسپورٹ, جو 1959 کے قانون کے مطابق ان کو فٹنس کرنی ہے. پرائیویٹ اسکول کا کیا گورنمنٹ سے تعلق ہے؟ دیکھیں اسکول سے تعلق نہیں ہے, ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ. دوسرا جو ادارہ ہے وہ ٹریفک پولیس ہے, اس کی امپلیمنٹیشن. تیسرا جو ہے وہ اسکول ہے. چوتھا کمیونٹی ہے, پیرنٹس. پہلی ذمہ داری اسکول ہے جی. دیکھیں یہ بات, وہ تو سڑک پہ گاڑی جب آئے گی نا تب یہ ادارے حرکت میں آئیں گے. دیکھیے گاڑی اسکول دیوار کے اندر نہیں ہوتی, دیوار کے باہر ہی ہوتی ہے. وہ میڈیم ہے ٹرانسپورٹیشن. کون یہ طے کرتا ہے اس ڈرائیور سے کہ آپ ہوں گے ہمارے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والی گاڑی؟ دیکھیے جب قانون یہ کہتا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو فٹنس دینی ہے, کمرشل گاڑیوں پہ تو توجہ ہوتی ہے. ایک بڑا اسکول ڈیمانڈ کرے گا نا یہ چیزیں, اس گاڑی والے سے, اس مالک سے ڈیمانڈ کرے گا. بالکل ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے کہا کہ 3rd پہ جو ہے اسکول آتا ہے, 4th پہ وہ کمیونٹی آتی ہے جو پیرنٹس ان بچوں کو دیتے ہیں. اس طرح کی پن ڈاؤن نہیں کر سکتے. دیکھیں پیرنٹس مجبور ہیں, وہ کیا کریں. اس شہر میں کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا سر. دوسری بات یہ ہے, کسی باپ کا, کسی ماں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ایک بختر بند نیچے سلنڈر جس گاڑی میں لگا ہوا ہے اس میں اپنے بچے کو ٹھوس کے اسکول بھیجے. بالکل. بات یہ ہے کہ جب اسکول والے کسی وین, کسی پرائیویٹ بندے سے 10 وینس کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں, کسی کی 5 وینس چل رہی ہیں, کیا وہ اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرتے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, یہ بات کلیئر کر لیجئے, کوئی بھی اسکول کانٹریکٹ نہیں کرتا. بہت کم اسکول ہیں جو اچھی کلاس کے اسکولس ہیں, وہ باقاعدہ فٹنس دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. پرابلم وہاں آتا ہے جہاں درمیانے درجے کے اور چھوٹے اسکولس ہوتی ہیں جو کم فیس لیتے ہیں, وہاں پر اس طرح کی انفٹ گاڑیاں لگائی جاتی ہیں. ادروائز CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں وینس کے اندر, ان کے اندر ٹریکرز لگے ہوئے ہیں, سب کچھ انتظام ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہمیشہ ڈائریکشنز بھیجتی رہتی ہے اور ہماری ریگولیٹری باڈیز بھی لیٹر نکالتی رہتی ہیں. پرابلم آتا ہے آرٹیکل 25A کا. آرٹیکل 25A گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے فری ایجوکیشن. وہ ٹرانسپورٹ کا کہاں سے بندوبست کریں؟ آپ نے درست فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ بیچارے کیا کریں. پیرنٹس مجبور ہیں, وہ فیس نہیں دے پا رہے, وہ سستی گاڑی تلاش کرتے ہیں. لیکن آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ پک اینڈ ڈراپ نہیں ہو سکتی ہے نا, جب تک الاؤ نہ کریں. ایگزیکٹلی, آپ صحیح فرما رہی ہیں, مگر پیرنٹس خود انتظام کرتے ہیں. ایک روٹ پہ 4 اسکول کے بچے وین والے اسی ٹریک سے. آج آپ اگر اس بات کی نوٹیفیکیشن کر دیں, یہ بات کہہ دیں کہ کوئی سوزوکی نہیں, کوئی شازور نہیں چلے گی, کوئی مال بردار, کوئی تو اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ چلیں گی گاڑیاں؟ یہ دیکھیں, یہ وہ ملک ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کا راج ہے. وہاں پر ٹرانسپورٹر سے ہم لفظ پھڈا کہتے ہیں نا, ہم نہیں کر سکتے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم 4 دیواری کے باہر جا کے ٹرانسپورٹر سے بحث نہیں کر سکتے. وہاں کیا ہو سکتا ہے, سنیے گا ایک لمحہ. وہاں پر یہ جو ہماری ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے وہ صبح کیا کرے, ٹیمیں بنا دے. یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹیمیں بنا دے, صبح اسکول کے باہر جائیں, ساری گاڑیاں جو ڈراپ کرنی آتی ہیں اسے فٹنس سرٹیفکیٹ مانگیں. ہماری تجاویز تو کوئی مانے, ہم پریکٹیکل ایڈوائزز آپ کو دے رہے ہیں. میں آپ کی تجویز کی طرف بھی آؤں گی, لیکن ذرا میں سچویشن جاننا چاہ رہی ہوں. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ ہیں. انور خان ایجوکیشن کو کور کرتے ہیں, ظاہر اس متعلق بہت ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں. انور ذرا ہمیں بتائیے گا کس طرح کی جو گاڑیاں ہیں استعمال ہو رہی ہیں بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے, طریقہ کار کیا ہے, کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں, کس بنیاد پر انہیں کانٹریکٹ دیا جاتا ہے, کون اسائن کرتا ہے؟ جی انور. جی دیکھیں, اس وقت جو صورتحال بنتی ہے وہ اسائن تو اسکول کی منتظمین کی جانب سے کیا جاتا ہے. اسکول کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, اسکول کا ایک پورا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, اور جس بات کی آپ نے گفتگو کی, ٹرانسپورٹ گاڑیاں سوزوکی وین استعمال کی جاتی ہیں, مال بردار گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں. بچوں کو اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے کہ جیسے منڈی سے جو ریوڑ کے اندر جانوروں کو لایا جاتا ہے, تخفہ استعمال کیا جاتا ہے بیچ میں بٹھا کے. ایک کیپیسٹی جو کہ 12 بچوں کی بیٹھنے کی ہوتی ہے
اس وین کے اندر 16 سے 22 بچے آپ کو بائی ایک وقت سے شہر کے اللہ صبح جاتے وقت آپ کو چاروں پہ نظر آئیں گے. فٹنس سرٹیفکیٹ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہوتا, اور یہ تمام کی تمام ذمہ داری بنیادی طور پہ اسکول انتظامیہ کی بنتی ہے. اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شہر کے اندر بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر 10 ماہ گرمی رہتی ہے اور 2 ماہ تک کم و بیش سردی پڑتی ہے, اور جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ یقین مانیں کہ وہ بھٹی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. کراچی کے اندر جو گرمی کی شدت ہوتی ہے اس دوران الگ صبح اگر کسی بچے کو 7:30 بجے پک کیا جاتا ہے تو کم و بیش تمام بچوں کو جمع کرتے کرتے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. واپسی کے اندر بھی یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے, جو بچہ پہلے پک ہوتا ہے اس کو انتہائی آخری میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بچوں کو گھروں پہ چھوڑا جاتا ہے. یعنی صبح 7:30 بجے نکلنے والے بچے 3-3:30 بجے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں. انور مجھے ایک چیز بتائیں, اس میں ذمہ دار کون زیادہ ہے؟ اسکول کی ذمہ داری بنتی ہے, فیڈریشن جو ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی ذمہ داری بنتی ہے, کون گو ہیڈ دیتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں اختر آرائی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بہت اچھے جو اسکول ہیں وہ بڑے دیکھ بھال کے جو ہیں وین جو ہے اس کو اسائن کرتے ہیں, ڈرائیور کو اسائن کرتے ہیں. ذرا ہمیں بتائیں باقی اسکولز میں کیا پریکٹس جاری ہے؟ جی دیکھیں, کم و بیش گنتی کے چند اسکول ہوں گے جن کو آپ انگلی کے اوپر ٹپس کے اوپر گن سکتی ہیں, اور کم و بیش شہر کے بیشتر اسکولوں کے اندر اسکولوں کی جو وینز ہوتی ہیں وہ انتہائی خستہ حالت کے اندر ہوتی ہے. متعدد مرتبہ شاہراہوں کے اوپر, ابھی میں شاہراہ میں سے گزر رہا تھا, اسکول کی 2 سے 3 وین خراب پڑی ہوئی تھی. بچے اس کو وہاں روڈ کے اوپر موجود تھے, اس گاڑی کو دھکا لگایا جا رہا تھا. ٹریفک جام بہت تھا, انفارچونیٹلی میں ویڈیو نہیں بنا سکا, ورنہ میں ویڈیو وہ ضرور شیئر کرتا. بنیادی ذمہ داری بن رہی ہے اسکول انتظامیہ کی, کیونکہ 60 سے 70% برڈن پرائیویٹ اسکول برداشت کر رہے ہیں. بھاری بھرکم فیسیں ہوتی ہیں, جون جولائی کی فیس والدین سے بھی وصول کی جاتی ہے, اسکول کی فیس بھی, وین کی فیس بھی. تو پہلے بڑے کے اوپر ذمہ داری بن گئی ان پرائیویٹ اسکولوں کی جو کہ بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں. دوسری ذمہ داری بنتی ہے ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ٹرانسپورٹ کی. ٹھیک ہے انور, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ رہے گا. ذرا اختر آرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گا. پبلک ٹرانسپورٹ سے ریٹائرڈ جو گاڑیاں ہیں 70 کی یا 80 کی دہائی کی, وہ استعمال کی جا رہی ہیں اسکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے. اینڈ سر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز, پرائیویٹ اسکولز جو ہیں لیٹ می سے کہ بہت بھاری فیسز لیتی ہیں. اگر وہ اسی بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ جو بچوں کو گاڑی پک کرنے جا رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ فٹ ہو. اچھا, کیا آپ آج ہمارے پروگرام میں بات بابر کرواتے ہیں کہ ود ان دا نیکسٹ 6 months یا 7 months یا 3 months ایٹ لیسٹ آپ کی جورسڈکشن کے اندر جو آپ کے امبریلا تلے اسکولز ہیں ان میں آپ ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی انفٹ گاڑی بچے کو پک اینڈ ڈراپ نہیں کرے گی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے. ایون CCTV کیمرہ لگے ہیں, ٹریکرز لگے ہوئے ہیں. جن کی فیسز کم ہوتی ہیں وہاں پر پرابلمس ہیں. ہمارے اسکولس والوں نے ابھی ہمیں کمپلینس یہ کی ہے کہ آپ ذرا لیٹر لکھیں. دیکھیں, کم فیس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی زندگی کو آپ خطرے میں ڈال دیں. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا, جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد سب نے کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ اسکول کم فیس لے رہا ہو, وہ چاہے وہ زیادہ لے رہا ہو. دیکھیے, ہماری DG پرائیویٹ اسکول سے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں, فیڈریشن ایسوسی ایشنز ڈائریکشن دیتے ہیں. جو چھوٹے اسکولز کے مالکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر پاتے, ہمارے ساتھ ایک مدد کیجیے. میں آپ کے توسط سے یہ ان اداروں کو کہتا ہوں کہ کم از کم ٹریفک سیکشن جس ٹیریٹری میں اسکولز آتے ہیں وہ ڈیلی ایک ٹیم نکالیں اور وہ جا کے وہاں کھڑی ہو جائے جہاں پر 10-20 گاڑیاں آتی ہیں, وہیں سب سے ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں. اگر وہ آپ کریں گے تو اسکول انتظامیہ باہر نکل کر آئے گی اور آپ کی سپورٹ کرے گی. میں حکومت کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے, ٹرانسپورٹ منسٹری سے اس پلیٹ فارم سے درخواست کر رہی ہوں کہ جو اس طرح کی گاڑیاں نا اسکولوں کو فائن کریں, ان پر بھی بھاری بھاری جرمانے لگائیں, پھر دیکھتے ہیں کیسے گاڑیاں. اور ایگزیکٹلی بالکل درست فرمایا. دیکھیے, گورنمنٹ نے ابھی 5 سینٹرز کا اعلان کیا ہے کہ کراچی شہر میں جہاں یعنی کہ آپ دیکھیں 1 کروڑ کے لگ بھگ گاڑیاں چلتی ہیں, 90 لاکھ 92 لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں, وہاں پر فٹنس کے 5 سینٹر بنائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ ڈیجیٹل QR کوڈ بھی دیا جائے گا. اور ساری توجہ کمرشل پر ہے, ان پہ توجہ نہیں ہے جیسے کہ انور بھائی نے بتایا کہ وہ سوزوکی ہے, مال بردار گاڑیاں ہیں, پرائیویٹ نمبر ہے, اس کا فٹنس ہوتا ہی نہیں. تو لہٰذا پیرنٹس سے ریکویسٹ یہ کروں گا, وہ بھی دایاں ہاتھ ہے ہمارا, کہ وہ اس گاڑی پہ بچے کو نہ بٹھائیں جس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو. پیرنٹس سے اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ آپ نے کر دی اور ہمارے پروگرام سے آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہمارے ویورز کو اور ہمیں یہ بات بابر کرواتے ہیں کہ اگلے 3, 4, 6, 7 مہینوں میں ایٹ لیسٹ آپ کے امبریلا کے انڈر جو اسکولز ہیں وہاں پہ آپ نہ کوئی انفٹ گاڑی چلنے دیں گے, نہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ گاڑی چلنے دیں گے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ان کی جو فیس ہے وہ 2 لاکھ ہے, چاہے وہ 5,000 ہے, کوئی بچہ
بچہ فری میں پڑھا ہے. جانے سر سب کی قیمتی. بالکل آپ نے دیکھیں ہماری تمام ایسوسیشنز کی میٹنگز ہوئی ہیں, ہم اس پہ بڑی توجہ دے رہے ہیں, ہم تمام اسکول والوں کے ساتھ بات کر چکے ہیں, ڈائریکشنز دے چکے ہیں, تمام ایسوسیشنز ہماری جو ہے اس پہ ایکٹیو ہو چکی ہیں مزید. مگر تھوڑا سا ہمیں ڈپارٹمنٹس کا, ٹریفک ڈپارٹمنٹس کا جو میں نے آئیڈیا دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے. صبح آ جائیں باہر, ہمارے اسکول اونر باہر آئیں گے, وہ کبھی بھی فیور نہیں کریں گے اس گاڑی کی جو انفٹ ہے. نمبر 2, ہمارا جو فٹنس سینٹر ہے وہاں پر ترجیح دی جائے, اسکول وینس کو پہلے فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جائے. اور نمبر 3 جو ہے ہمارے پیرنٹس ہیں وہ QR کوڈ دیکھیں فٹنس سرٹیفکیٹ, پھر اپنے بچے کو اس وین پہ لگائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ادروائز وہی QR کوڈ دے کے بسز ہائر کریں نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں پر یہ کل اگر بچے جو ہے نا ان کو شہری نہ بچاتے, اہل علاقہ وہاں کے لوگ نہ بچاتے, تو خدا نہ خاصہ جو گاڑی کی آپ نے کنڈیشن دیکھی نا جلنے کے بعد, ان بچوں کے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا ہے, ایک عجیب سانحہ یہ بن جاتا. یہ بچے زخمی ہوئے اس وقت ہاسپٹل میں. آپ ہی دیکھیے گرل لگی ہوئی ہے سر, میں یہی تو بات بول رہا ہوں کہ اس گرل کو تالا لگایا ہوتا ہے, کنڈی لگائی ہوتی ہے, بچے اندر ٹھوسے ہوتے ہیں, اور یہ گاڑی بختر بند گاڑی, کوئی جانور تو نہیں جا رہے, مجھے یہ گرلز کا کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا. کل پلازا میں بھی کھڑکیوں پہ گرل لگی تھی, ایسی گرل جو نہیں نکالی جا سکتی تھی, جیسے کسی کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں. اور یہ اس وقت اس کیفیت میں آپ کے پاس ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے بچوں کی سیفٹی کے لیے لگایا, لیکن یہ گاڑی بچوں کے لیے ہونی ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ, آپ کے ملک میں اتنے عرصے گرمی رہتی ہے, ہیٹ ویو کا سیزن آتا ہے, جب دھوپ میں یہ گاڑی نکلتی ہے نا تو جو ٹین تپتا ہے, اس کے بعد جو بچوں کی کیفیت ہوتی ہے, ماں باپ مجبور ہیں. وہ تو جون جولائی کی فیس پہلے ہی آپ لے لیتے ہیں, ٹرانسپورٹ والے لے لیتے ہیں, جبکہ بچوں نے اسکول نہیں جانا جون جولائی میں, مگر آپ کے ٹرانسپورٹ والے آپ سے فیس لے لیتے ہیں. اور یہ اس کا رہتی سہتی کسر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور بھی ہے کہ بہت سی بسیں ایسی ان کے نیچے سلنڈر لگا ہوتا ہے سی جی والا, تپ رہی ہوتی ہیں یہ گاڑیاں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کی گرلز تپ رہی ہوتی ہیں, نیچے ان کا انجن ہوتا ہے, انجن ہیٹ ایمٹ کر رہا ہوتا ہے. بچوں کی کبھی اگر آپ حالت دیکھیں نا جون جولائی کے اندر یا مئی جون کے اندر 2 بجے اگر آپ کبھی سڑک پہ نکلیں, وہ بچوں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے, وہ گھومتے 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 بھوکے پیاسے اپنے گھر پہنچتے ہیں. تھینک یو سو مچ اختر ارائیں صاحب, اور ہم یہ ایشو اٹھاتے رہیں گے, اور ہم چاہتے ہیں جناب ایک الگ سی اس کی SOPs آئیں, بتایا جائے کون سی گاڑی بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے مناسب گاڑی ہے. جیسے باہر کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں نا یلو کلر کی پراپر بس, لاہور میں یلو بس کا انعقاد نہیں کیا ہوا اسکول, تو آپ کو ایسی پراپر ایک گاڑی اسائن کرنی پڑے گی. ٹریفک کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہوگا, اس سے متعلق شخصیات آئیں گی. میں کہوں گی کہ آپ سڑکوں پہ ایسی گاڑیوں کو, خاص طور پہ جو اسکول وینز ہیں, ان کو آپ بھاری جرمانے کریں, نہیں تو یہ لوگ نہیں سدھرنے والے. بالکل جی بالکل, جرمانہ از دا اونلی وے ٹو کیپ ڈیٹرنس. میں بھی یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرتا تو مجھے گوگل ہی بتا رہا ہے بائی دا وے کہ یلو اسکول بس سروس ان لاہور such as big way provide secure AC equipped transport with trained drivers, female attendants and GPS tracking. تو یہ دوسرے ممالک میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لاہور میں یلو بس چل رہی ہے. سوچیں GPS ٹریکنگ کا ہونا, AC کا ہونا, فیمیل اٹینڈنٹ کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے.